سورہ بقرہ رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں مال کے حفاظت کا قانون بیان ہوا تھا اور اس تعلق سے اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ مال کو ناجائز موقعوں پر استعمال کر کے ضائع مت کرو۔ ایک تو دنیاوی حوالے سے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے اور دوسرا دینی حوالے سے اللہ کے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے اور بہت بڑا گناہ ہوگا اور گناہ کی سزا جہنم ہے۔ اب یہاں پر اس عبادت کا ذکر ہے جو جان اور مال دونوں سے مرکب ہے، وہ عبادت حج ہے، اور حج کا تعلق بھی اب یہاں پر حج کی فرضیت کے حوالے سے بحث نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ یہاں پر ایک رسم کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اس وقت لوگ یعنی کمیونیکیشن کا سسٹم اس طرح ترقی یافتہ نہیں تھا، لوگ شام کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، راتوں کو ان کا سفر جاری رہتا تھا، تو چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے ابتدائی اور پھر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں کا چاند بنتا ہے تو بدر کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ چاند جو ہے سورج کی طرح ایک ہی حالت پر کیوں نہیں رہتا ہے، یعنی ایک ہی حال پر بڑا ہی رہے اور راتوں کو بھی روشنی دیتا رہے تاکہ ہم مزے سے راتوں کے سفر بھی کرتے رہیں۔ یہ جب غائب ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی روشنی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال پوچھنے والے صحابہ کرام تھے اور پھر ان کو ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، یہ یاد رکھو، اس لیے کہ اس سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ان کے مقصد کا نہیں تھا، اس سوال کا جواب دیا جاتا ان کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور بلکہ چاند کے جو فوائد ہیں ان فوائد سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب اعلی اسلوب الحکیم۔ اب بعض لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس یا پوچھنے والے بعض اوقات ایسے سوال کرتے ہیں کہ بندہ جب سوچتا ہے کہ بھئی اس سوال سے لینا کیا ہے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے، اس کا جواب بھی دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے بجائے کوئی حکمت کی بات ان کو بتائی جائے جو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہو، اس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو قرآن کی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے فائدہ سوال مت پوچھا کرو، اور جب بھی پوچھو تو فائدہ والا سوال، جس سے تمہیں فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہو، علم حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر اس جواب سے نوازا گیا ہے۔ اچھا، اور اس حوالے سے پھر ایک رسم بد کا یہ یہاں پر تدارک کیا گیا ہے۔ وہ رسم بد یہ تھا زمانہ جاہلیت میں بھی، جب لوگ حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، ایک دفعہ احرام باندھ کر گھر سے باہر نکلے تو پھر ان کے ہاں یہ ایک بدفعلی سمجھی جاتی تھی کہ دوبارہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، دوبارہ دروازے سے چار دیواری کے اندر داخل ہونا، گھر کے اندر داخل ہونے کو وہ برا سمجھتے تھے۔ اگر بالفرض ایسا کوئی مسئلہ کام کسی کو درپیش ہوتا تو وہ یا تو گھر کے پچھواڑے سے پشت کی طرف سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہوتا تھا، یا اوپر سے سیڑھی لگا کر چھت کی طرف سے نیچے آتا تھا۔ کتنا مشکل کام ہے، اور یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک رسم تھا، ایک رواج تھا۔
تو اسلام نے اسے منع کر دیا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ ان باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان اضافی چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دو، اپنے معاشرے سے نکال دو، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، اللہ کا جو حکم ہے اس کو ایز اٹ از، جیسا وہ حکم ہے اس پر عمل کرو اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ سوالات یسألونک عن الاہلہ، یسألونک یہ سوال سے ہے، پوچھنا، آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر عن الاہلہ، اہلہ جو ہے یہ جمع ہے ہلال کی، ہلال پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے قمر جب بڑھتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے بدر جب پورا ہوتا ہے، وہ ٹکیا بنتا ہے تو بدر کہلاتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں، قل ان سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے۔ دیکھو چاند بڑا چھوٹا کیوں ہوتا ہے یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ چاند جو ہے چاند کے حساب سے تمہارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں چاند کا حساب جو ہے وہ ضروری ہے، حساب رکھنا۔ اب دیکھو ہمارا روزہ جو ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ بس سادہ سی بات ہے، ہر علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے کا انتظام کرے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ناسا نے یہ دیکھا ہے اور فلاں جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے 21ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے اور وہاں پر ایسی زبردست دوربینیں آئی ہیں اور نیو مون کا کنسپٹ آ گیا، لوگوں کو شش و پنج میں ڈال دیا۔ صاف حدیث میں یہ بتایا گیا ہے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اگر موسم اگر آلود ہو جائے اور دیکھنا ممکن نہ ہو تو 30 دن پورے کرو، تو اگلا مہینہ شروع ہوگا تو عید کا دن ہوگا۔ دین کے جتنے بھی یہ احکامات ہیں سادگی پر مبنی ہے، کوئی بھی حکم ہے عبادات سے لے کر معاملات تک، ان کو ایمبیگوس بنانے والے وہ ہم خود ہیں، انسان خود ہے، اور ایمبیگوس بنا کر تکلفات میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو عربی کے ایک مقولہ ہے لیس التکلف الا دونها کلف، ہر تکلف کے پیچھے تکلیفیں ہیں، جو کام بھی بندہ کرے تکلف کے ساتھ ہو اس کے پیچھے تکلیفیں ہوں گی۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت، یہ مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت بتانے کا آلہ۔ یہ چاند جو ہے تمہارے لیے وقت بتانے کا آلہ ہے، یعنی ایک نیچرل کیلنڈر ہے۔ چاند نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، چاند چھوٹا ہوا، دوسرا ہے، تیسرا ہے، 13ویں کا چاند ہے، 15ویں کا ہے اور غائب ہو گیا۔ اس حساب سے دیکھو روزے کا حساب ہے اور حج کا حساب، حج کے مہینے بھی اگلے آنے والے درس میں آپ پڑھیں گے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو وہ مہینے کون سے؟ شمسی حساب سے تو نہیں ہے، انگریزی کیلنڈر سے نہیں ہے، بلکہ اسلامی کیلنڈر سے ہے، یعنی شوال سے وہ شروع ہوتے ہیں، شوال سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک۔ اب یہ اسلامی مہینے ہیں، اس حوالے سے چاند کے حساب کو محفوظ رکھنا اور گننا ضروری ہے، مستحب ہے۔ کسی علاقے میں کسی ایک کو بھی چاند کا حساب معلوم نہ ہو تو سارے علاقے والے گناہگار ہیں۔ اور سورج کا حساب جو ہے مثلا ہمارا جنوری، فروری وغیرہ ہے، وہ اپنے انتظامی حوالے سے رکھ سکتے ہو، کوئی ناجائز نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن چاند کے ساتھ تمہارے دینی مسائل کا تعلق ہے، دینی مسائل کی وابستگی ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ عدت گزارے گی چاند کے حساب سے، اور کسی عورت کا خاوند وفات پا جائے تو وہ عدت گزارے گی چاند کے حساب سے، اس میں انگریزی حساب سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہے حساب رکھنا۔ قل ہی مواقیت للناس، تو اب دیکھو سب کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس کو سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اوپر دیکھو تو چاند نظر آ رہا ہے، نہ پیسہ دینے کی ضرورت ہے، نہ ٹیکس دینے کی ضرورت ہے۔ مواقیت للناس والحج، اور حج کے لیے
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لَيْسَ الْبِرُّ نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ آؤ تم گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، گھروں میں آؤ، من ظہورها ان کی پیٹھوں سے، پشت کی جانب سے، پچھواڑے سے، یہ اس غلط رسم کی تردید کرتا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بلکہ نیکی من اتقا جو ڈرا اللہ سے، من اتقا تقوا جی دیکھو بار بار قرآن کہتا ہے، یہاں پر اس رسم کے مقابلے میں اس تقوا کو لایا۔ رسومات پر چلنا جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لوگ جہاں واہ واہ کرتے ہیں، جہاں ہماری نفس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو سمجھو کہ یہاں پر اللہ کی رضامندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں پر نفس کو دھچکا لگتا ہے اور جہاں پر مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اللہ کا سیدھا سادہ حکم ہے، نیکی وہ ہے۔ تو تقوی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام ہے، اور تقوی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے مزاج کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے۔ مزاج کا نام کس طرح؟ ہم مسجد میں ہیں تو مزاج ہمارے ساتھ ہے، ہم گھر میں ہیں بچوں کے ساتھ ہیں، مزاج کے ساتھ بندہ گھر کے اندر ہوتا ہے، سفر میں ہے تو اس کا مزاج وہی ہے۔ اسی طرح تقوی سفر میں بھی وہ تقوی ہے، اور گھر میں بھی متقی ہے، تقوی ہے، پرہیزگار ہے، مسجد میں بھی پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں مسجد میں پرہیزگار ہے اور گھر میں اس کا مزاج بدل گیا، یا سفر میں یا دوستوں کے ساتھ۔ بس جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور یہ مزاج اپنا بنائے تو وہ ہر جگہ بچے گا۔ کہیں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، کہیں ایجنسی والے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، یا تہ خانے میں ہے بالا خانے میں، جہاں کہیں بھی ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلے میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے بڑوں کو جواب دہ ہوں۔ تو تقوی پھر جہاں احکامات آتے ہیں قرآن میں وہاں تقوی دیکھو یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے، جب یہ انسان کے اندر ہو تو پھر کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں۔ تقوی آج کل نہیں ہے تو اب دیکھیں سالانہ جو ہے مختلف ایجنسیاں بھرتی ہوتی ہیں، لوگ بھرتی کرتے ہیں، پولیس کی کتنی قسمیں ہیں اور ایجنسیوں کی، خفیہ ایجنسیوں کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن جرائم رکتے نہیں ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کیمرے لگے ہوئے، کیمرے کے نیچے بندہ چوری کر رہا ہے، بدعنوانی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، کیوں؟ دل کی دنیا ویران ہے، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ مجھے دیکھنے والا، مجھ سے اصل پوچھنے والا میرا رب ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ پرواہ جب نہیں کرے گا تو بس چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، تو پیچھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنا سفر سادگی کے ساتھ جاری رکھے گا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور داخل ہو جاؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ لیکن نیکی جو ہے وہ ہے جو ڈرا اللہ سے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ تم گھروں میں من أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں سے۔ جس طرح دیکھو گھروں میں دروازوں سے آنا صحیح طریقہ ہے، اسی طرح ہر کام صحیح طریقے سے کرو، یہ اصول دیا ہے۔ ہر کام صحیح طریقے سے، تھرو پراپر چینل، ان کے یعنی گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ تو یہاں دو باتیں ہو گئی، دیکھو اوپر جو کہا یسألونک عن الأہلہ، ہلال کے بارے میں ایک پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہلال چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے وہ فلسفہ نہیں بتایا قرآن نے، بلکہ ہلال کے فوائد بتا دیے۔ ہلال کے فوائد یہ ہیں کہ ان کا تعلق تمہارے دینی امور کے ساتھ ہے، تو وہاں پر بتایا، وہاں پر تمہارا سوال جو تھا، تمہارا کوشچن جو تم نے پوچھا ہے وہ درست نہیں تھا، اور یہاں پر تمہارا دروازوں کو چھوڑ کر پشت کی جانب سے یا چھت کی طرف سے گھروں میں آنا تمہارا فعل، وہاں تمہارا سوال غلط تھا، یہاں تمہارا فعل غلط ہے، لہٰذا ان دونوں کو درست کرو، اقوال کو بھی درست کرو، افعال کو بھی درست کرو۔ یہ نہیں بولتا تو زبردست ہے، خوبصورت ہے، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، واتقوا اللہ
اور ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح کے لیے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ جب تقویٰ نہ ہو تو اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص نہ ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کچھ کرے گا بھی تو وہ ان لوگوں کے حوالے ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔